وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین و ناظرین محترم، آج اللہ کے خاص فضل و کرم سے معمول کے درس قرآن اور معمول کے مطالعہ میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 180 تا 182 وہ زیر مطالعہ رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم رحمان رحیم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے، عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ آیات میں نیکیوں کے جامع پیکج اور قصاص سے متعلق کہ قصاص میں زندگی ہے بیان کیا گیا، اور ان آیات میں وصیت سے متعلق، وصیت بھی زندگی کو بڑھاوا دیتی ہے، سماج کو، معاشرے کو مستحکم کرتی ہے، اس لیے یہ مضمون یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اس لحاظ سے اس کی بڑی تطبیق بنتی ہے۔ آج کی آیات کی روشنی میں پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ مرنے والا وصیت کیوں کرے، کیا ضرورت پڑی اس کو وصیت کرنے کی۔ اس امر کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مال میں وصیت کرنے کا کہا گیا تو مال بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مال کو خیر کہا ہے، متعدد جگہ خیر کا جب ذکر ہوا، جب خیر کی تعریف ہوئی، تو یہاں بھی جس طرح خیر کہا، ان آیات میں بھی ان ترک خیرن، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جب مال چھوڑے، بلکہ فرمایا کہ جب خیر چھوڑے، اور خیر سے مراد مال ہے۔ پھر ایک جگہ اسی سورہ بقرہ میں فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خیر سے، مال سے خرچ کرو۔ پھر 30ویں پارے سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی، خیر کی محبتوں میں بڑا پکا ہے، بڑا سخت ہے۔ پھر سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر جس میں تنہا بیٹھے بھوکے پیاسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو دنیاوی اسباب کو خیر کہا، مال و زر کو، سہولیات کو خیر کہا۔ تو مال بنفسے ہی بذات خود کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے کہ مال کا نام سن کے نفرت ہو جائے۔ ہاں، جب اس کا استعمال غلط ہوگا، جب تقسیم غلط ہوگی،
جب اس کے ذریعے ہم ناجائز راستوں کو اختیار کریں گے پھر وہ غلط ہوگا۔ تو یہاں جو فرمایا کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا کہ جب کوئی شخص مال چھوڑے تو پھر اس پہ وصیت کرے۔ جس ماحول میں، جس دور میں اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن انسانیت کی، رحمت دو عالم کی جب بعثت ہوئی تو معاشرے میں ہر قسم کی برائی اپنے عروج پر تھی۔ یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا، اس کے بعد جو اس کی جائیداد ہوتی سارا قبضہ اس پہ بڑا بیٹا کر لیتا، چھوٹوں کو محروم کر دیا جاتا اور بہنوں کو تو بالکل حصہ نہ دیا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج موجود ہے۔ ہمارا یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے، یہ رسم و رواج کا علاقہ ہے۔ یہاں کچھ ایسی روایتیں، ایسے رسمیں پختہ ہو چکی ہیں کہ جن میں بڑی حق تلفی ہوتی ہے، اور یہاں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑا بیٹا یا پھر بیٹے قبضہ کر لیں، اور بہنوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جہیز دے دیا گیا، فارغ کر دیا گیا۔ بھئی جہیز کہاں سے آ گیا؟ وہ تو تمہاری اپنی بنائی رسم ہے نا۔ کس نے تمہیں کہا کہ جہیز دو؟ کیوں کہا؟ کیوں بنایا یہ سارا نظام؟ یہ نظام تم نے بنایا اس لیے کہ عورت کو محروم کر دیا جائے۔ عورت نے، اسلام نے عورت کو باقاعدہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر عزت و تکریم دی ہے، اور ہر حصے میں اس کو شامل رکھا ہے۔ اس لیے آپ محروم نہیں کر سکتے۔ ہمارے بر صغیر کے رسم و رواج میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا بندہ جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، جس کا اثر و رسوخ کم ہے، یا جس کو ہم صنف نازک سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں عورت کو، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ کو وصیت کرنا ہوگی۔ اور پھر وصیت بھی ایسی کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو۔ عدل کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ترازو، آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور یہ ترازو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دینے والا یہ ترازو آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت موجود ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسے محروم کر دے، آپ اس کی لذتوں سے بہرہ نہ ہو سکیں، اسے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں بھی وہ کر سکتا ہے اور آگے بھی کر سکتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے ایسا رویہ رکھا کہ وہ دولت آپ کے لیے وبال جان بن گئی، اور آخرت میں وہ دولت آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ فیصلہ، وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا بر وقت اور درست فیصلہ تھا کہ مرنے والے کو وصیت کرنی چاہیے اور اپنے مال کو صحیح انداز میں تقسیم کرنا چاہیے۔